میرے میاں نہایت خوش مزاج آدمی ہیں، بات چیت میں ہنستے ہیں اور ہنساتے ہیں۔ ایسا ہنس مکھ، ایسا شریف مزاج، ایسا بزلہ سنج آدمی میں نے نہ پہلے کبھی دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ کھلتی رہتی ہے، جیسے مسکراتی ہوئی تصویر ہو جو کبھی غمگین نہیں ہوتی۔ مصور ایک بار مسکراتے ہوئے بنا دیا، اب سدا مسکرا رہی ہے۔ یہی حالت ان کی ہے۔ اپنی بھابھی سے بہت پیار ہے، آتے ہیں تو دروازے ہی سے بھابھی بھابھی چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک ایک بات کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ایسی بھابھی شہر بھر میں کسی کی نہ ہوگی۔ بھابھی بھی ان کو بہت چاہتی ہیں، ان کی ذرا سی بات کا خیال رکھتی ہیں۔ ان کی یہ پاکیزہ محبت دیکھ کر میں کسی دوسری دنیا میں پہنچ جاتی ہوں۔ یہ بھابھی دیور کی محبت نہیں، ماں بیٹے کا پیار ہے۔ یہ دنیاوی رشتہ نہیں، بہن بھائی کا تعلق ہے۔ کیسا پاکیزہ، کیسا اونچے درجے کا، کیسا من کو موہ لینے والا۔ آج مجھے سسرال میں آئے ہوئے پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ اس دوران میں ایک مرتبہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی غیر جگہ میں ہوں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اپنے گھر میں بیٹھی ہوں۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ میری قدر و قیمت پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ اب میری بھی اپنی الگ ہستی ہے۔ اس کے علاوہ میری دنیا میں ایک نئے وجود کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ وجود چند ہی دنوں میں میری ہستی کا ایک جزو بن گیا ہے۔ وہ مجھے کتنا چاہتے ہیں، مجھے دیکھ کر ان کی کیا حالت ہوتی ہے، مجھے دیکھ کر شرارت سے کس طرح مسکراتے ہیں۔ گھر کا کوئی آدمی آ جائے تو کس طرح بھولے بھولے بن کر دوسری طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں کہ ان پر غور کرو اور سینے میں مسرت کی ولولہ انگیز گدگدی نہ ہونے لگے۔ الگ جا بیٹھوں جب بھی ادھر سے گزرنے کا بہانہ بنا لیتی ہیں، اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ان کا میری طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کی واحد آرزو یہ ہوتی ہے کہ کسی صورت آنکھیں چار ہو جائیں۔ خود میری یہ حالت ہے کہ چاہتی ہوں پاس ہی بیٹھے رہیں اور باتیں کرتے رہیں۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ دفتر بھی جائیں۔ ان کی غیر حاضری میں دل اداس سا ہو جاتا ہے۔ جب ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھنے لگتی ہیں۔ جانتی ہوں گھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ضرور دل میں ہنستے ہوں گے، شاید سوچتے ہوں گے کیسی بے حیا ہے، ذرا خیال نہیں کرتی۔ لیکن کیا کروں، دل نہیں مانتا۔ کبھی کبھی ایسا شبہ ہوتا ہے گویا ان کو برسوں سے جانتی ہوں، گویا ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، کبھی ایک دن کے لیے کبھی علیحدہ نہیں ہوئے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، عائشہ تم نے مجھ پر جادو تو نہیں کر دیا؟ جی چاہتا ہے دن رات تمہارے پاس ہی بیٹھا رہوں، جی چاہتا ہے ہر وقت تمہیں ہی دیکھتا رہوں۔ میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ کیا جواب دیتی؟ پھر آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ صاف صاف کہہ دو۔ میں نے سر اٹھا کر جواب دیا، مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں۔ اتنے میں باہر کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے گھونگھٹ منہ پر کھینچ لیا اور دروازے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ یہ ان کی بھابھی تھیں۔ کھانس کر کمرے میں آ گئیں اور مسکرا کر بولیں، کیوں دولہے میاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھابھی کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور ان کے ساتھ باہر چلے گئے۔ واہ نصیب، کیا سمجھا تھا کیا ہو گیا، اس سے تو مر جانا ہی اچھا، لیکن مجھے موت بھی نہیں آتی جو اس مصیبت کی زندگی سے نجات ملے۔ جب دیکھو بھابھی، جہاں دیکھو بھابھی، آخر صبر کی بھی کوئی حد ہے۔ جی چاہتا ہے گھر کو آگ لگا کر کہیں نکل جاؤں، سکھ نہ ہوگا مگر چھاتی پر کوئی مونگ ڈلنے والا بھی نہ ہوگا۔ مانگ کر کھا لوں گی، کسی اسکول میں لڑکیاں پڑھا کر گزارا کر لوں گی، لیکن اس گھر میں نہ رہوں گی۔ میں بھی کیسی سادہ لو ہوں، بھابھی بھابھی کہتے زبان تھکتی تھی۔ یہ بھی خیال نہ تھا کہ در پردہ میری صورت بنی ہوئی ہے۔ اس دن کیسی محنت اور محبت سے کھانا تیار کیا تھا۔ 2 گھنٹے انتظار میں بیٹھی رہی۔ کھانے بیٹھے تو پوچھا کیسا بنا؟ میری تعریف تو کیا کرنا تھی، بھابھی کا پکوان لے بیٹھے، بولے کھانا تو بھابھی بناتی ہے۔ اس کے پکے ہوئے کھانے میں جو لذت ہے وہ مجھے اور کہیں نہیں ملتی۔ مجھے زہر چڑھ گیا، جی چاہتا تھا سر دیوار میں دے ماروں۔ تعریف کے 2 کلمے کہہ دیتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا، میرا حوصلہ بڑھ جاتا۔
मैं भी समझती मेरी मेहनत की दाद देने वाला कोई है, लेकिन नहीं, मुझे जलाते हैं। मुझे जलाने में इन्हें मज़ा मिलता है। कभी भाभी की चीज़ की भी मजम्मत कर दें, फिर देखें कैसा आड़े हाथों लेती है। बोलने ना दे, मुंह बंद कर दे, बात करने की रवादारी ना हो। एक मैं हूँ कि जो कहते हैं सर झुकाकर सुन लेती हूँ। जब भी रोज़ बरोज़ शेर हो जाते हैं। परसों भाभी ने कहा, आयशा लड़के के लिए एक फ़िराक सी दे। पहले तो दिल में ख्याल आया कि कह दूं कि मुझे फुर्सत नहीं, खुद ही ना सी लो, लेकिन फिर सोचा चलो सी दो। 2-3 घंटे तक मशीन चलाती रही। जब तैयार हुआ तो एतराज़ शुरू, ये काट गलत है, ये सिलाई मोटी है, लैस ठीक नहीं लगी, और ये फल था मेरी 3 घंटे की मेहनत का। कोई पूछे क्या सिलाई देकर सिलाया था, जो इस कदर बारीक बातें देखने चली थी। इनसे कहा तो इन्होंने भी भाभी की हिमायत की। बोले ठीक कहती है, खुद बहुत अच्छा सीती है, इसके हाथ के सिले हुए कपड़े देखो तो दंग रह जाओ। कोई काबिल दर्जी भी ऐसी सिलाई कर सकता होगा। मुझे इसमें शबा है, जब भी इसे तुम्हारा सिला हुआ फिराक पसंद नहीं आया। अब कोई काम बताएगी तो साफ कह दूंगी, रानी तुम्हारे हाथों में मेहंदी नहीं लगी है, खुद कर लो। काम भी करूं, फिर तुम्हारी जली कटी बातें भी सुनूं। इतनी रवादारी मुझ में नहीं है। कल रात सिनेमा देखने गए। 2 मकामात ऐसे आए जहां मज़मून ज़रा साफ ना था। मेरी जो बदबख्ती आई तो इनसे पूछ बैठी, बस इनको मौका मिल गया। लगे भाभी की तारीफ़ करने। भाभी कभी नहीं पूछती, सारा मज़मून खुद ब खुद समझ लेती है, निहायत ज़हीन है। सिनेमा की बारीक से बारीक बातों को भी ऐसा समझाती है कि तुमसे क्या कहूँ। वो तो किसी सिनेमा कंपनी की डायरेक्टर बन सकती है। आयशा शायद से मुबालगा समझो, लेकिन ये अमर हकीकत है। ये सुनना था कि मेरे बदन में आग सी लग गई, लेकिन क्या कर सकती थी। वो मज़े से तस्वीरें देखते रहे। भाभी एक आंसू भी गिरा दे तो सारी रात नींद ना आए। 10 मरतबा उठ कर देखें सो गई या नहीं। एक मैं हूँ कि रो रो कर अंधी भी हो जाऊँ कि उठ कर 2 मीठे अल्फाज ही कह दें। इन्हीं बातों ने तो मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ बर्बाद कर दी हैं। शायद वो समझते होंगे मैं बिल्कुल अंधेरे में हूँ, लेकिन इनका ख्याल गलत है। मेरी निगाहों ने सब कुछ भांप लिया है। मुंह से नाम बोलूँ ये और बात है, मगर समझती सब कुछ हूँ। हाय अफसोस, मेरा घर मेरी आंखों के सामने जल रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। इंसानी है बस की ऐसी मिसाल किसी ने कम देखी ही होगी। मेरा शबा दुरुस्त निकला। अब मेरे लिए दुनिया में बाकी कुछ भी नहीं रहेगी। मैं कामल तौर पर तबाह हो गई हूँ। मैंने गरीब से गरीब और कंगाल से कंगाल औरतें देखी हैं, मगर मुझसे वो भी खुश नसीब हैं। बास को शराब का चस्का है, लेकिन इन्हें कम से कम इस कदर तसल्ली है कि शोहर हमारे और महज हमारे हैं। इन पर किसी दूसरी औरत का हक नहीं। वो किसी दूसरी औरत की खातिर हमसे लड़ने को तैयार ना होंगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी इस मुसरत से भी महरूम, मेरा दिल इस लज़्ज़त से भी ना आशना है। हाय अफसोस, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। वो अब भी बदस्तूर साबिक बात बात में भाभी का जिक्र करते हैं। साफ मालूम होता है कि इनके दिल में बस गई है। इसके सिवा वहाँ और किसी के लिए गुंजाइश ही नहीं है। मैं इनके दिल में इसी तरह रहती हूँ जैसे चंद दिन के लिए कोई मेहमान आ जाए। साहिब खाना इसे ठहरा लेता है। मैं भी इसी तरह का बिन बुलाया मेहमान हूँ जिसे खाना पकड़ा सभी देते हैं, इज्जत से कोई भी नहीं देखता। मायके चली जाऊं, ना आंखों से देखूंगी, ना दिल में जलन होगी। घर वाले तो पहले ही बुला रहे हैं, लेकिन एक सहेली ने राय दी, ये हमाकत ना कर बैठना, नहीं बाद में रोएगी। बात माकूल है। मैंने रवांगी का इरादा तर्क कर दिया। अब भाभी भी समझ गई है कि मुझे सब कुछ मालूम है। वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा। अब मुझसे खींची खींची रहती है, ऐसे जैसे मैंने इन कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया हो। मेरी तरफ जब कभी देखती है कहर की निगाहों से देखती है। माजी भी ना खुश रहती है। मालूम होता है कि भाभी ने इनकी
بھی کان بھر دیے ہیں، ورنہ میں نے انہیں شکایت کا کبھی موقع نہیں دیا۔ شاید اگر میں نے ایک مرتبہ ان کے سامنے جا کر درد دل کا اظہار کر دوں تو ان کا طرز عمل تبدیل ہو جائے، لیکن کیوں وہ مجھ سے کیوں نہ پوچھ کہ تجھے کیا تکلیف ہے؟ یقیناً میری پیش قدمی میری کمزوری سمجھی جائے گی۔ میں انہیں دکھ کیوں دوں کہ میں تم سے کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ تم مجھ سے 1 گز دور بھاگو، میں تم سے 4 گز دور بھاگوں گی۔ 4 دن سے بیمار پڑے ہیں، روز ڈاکٹر آتا ہے لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ اللہ کرے جلد تندرست ہو جائیں۔ میری دنیا انہی کے دم سے قائم ہے۔ چارپائی پر پڑے دیکھتی ہوں تو کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مدت سے بیمار ہیں۔ ماں جی دن میں 1-2 مرتبہ آ کر بیٹھ جاتی ہیں، لیکن بھابھی کبھی نہیں آئی۔ کیسی سنگ دل ہے، ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، پھر بھی یہ ہے پرواہ نہیں۔ کل بخار اور بھی تیز ہو گیا، سارے دن بے ہوش پڑے رہے، ایک مرتبہ بھی آنکھ نہ کھولی۔ میں پاس بیٹھی روتی رہی۔ ماں جی تقریباً سارا دن میرے ہی کمرے میں بیٹھی رہیں اور مجھے تسلی دیتی رہیں، لیکن میرے دل میں جانے کیا ہو رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی جانور میرے کلیجے کو پنجوں سے کورید رہا ہو، جیسے میرا دل تاریکی میں ڈوبا جا رہا ہو، جیسے دنیا میں میرے لیے اس کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ لیکن بھابھی نے کمرے میں پاؤں بھی نہ رکھا۔ البتہ لڑکے کو 1-2 مرتبہ کمرے میں بھیجا کہ دیکھ کر آ کیا حال ہے۔ ایسی سنگ دلی بھی کس کام کی؟ وہ اسے اتنا چاہتے ہیں، ان بی بی کو پرواہ ہی نہیں۔ شاید ڈرتی ہو کمرے میں چلی گئی تو کہیں خود بیمار نہ ہو جائے۔ جب شام ہوئی تو اسے بیمار دیور کا خیال آیا۔ لڑکے کو گود میں لیے ہوئے آ کر ان کے پلنگ کے پاس کھڑی ہو گئی اور بولی، کیوں عائشہ؟ ماں جی کہتی ہیں، آج سارا دن ہوش نہیں آیا؟ اب کیا حال ہے؟ کچھ بخار ہلکا ہوا یا نہیں؟ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے پیٹ سے آگ کا ایک شعلہ اٹھ کر منہ کی طرف آ رہا ہے، لیکن اسے دبا کر کہا، ابھی تک تو ہلکا نہیں ہوا، ہو جائے گا۔ بھابھی نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور گھبرا گئی، بولے، اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ مجھے یہ خیال نہ تھا۔ میں بولی، بیمار ہو کر کمزور نہ ہوں گے تو کیا موٹے ہو جائیں گے؟ بخار اتر جائے یہی غنیمت ہے۔ بیٹھ جاؤ، کھڑی کب تک رہو گی؟ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لڑکے کو کرسی پر بٹھا دیا اور خود پلنگ پر جھک کر ان کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے کروٹ بدلی اور بے ہوشی کے عالم میں کہا، بھابھی۔ بھابھی نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، تیرے پاس کھڑی ہوں۔ انہوں نے آنکھیں کھول دی، بھابھی کی طرف دیکھا، بولے، سر پھٹا جاتا ہے بھابھی، بڑی تکلیف ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ بھابھی، عائشہ سے کہو تیرا سر دبا دے۔ وہ بولے، عائشہ کو کہنے کا کیا فائدہ، یہ کبھی کوئی ڈھنگ کا کام کرتی ہے؟ بھابھی ان کے پلنگ پر بیٹھ اور چپ چاپ سر دبانے لگی۔ بھابھی جتنے روز سے ان کا سر دباتی تھی، اس سے دگنا سینے میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ جی چاہتا تھا خودکشی کر کے مر جاؤں۔ کسی قدر افسوسناک امر ہے جس کے لیے ہم دن کا آرام اور رات کی نیند حرام کر دیں، وہ بیگانوں کے سامنے ہماری یوں توہین کرے اور اغیار پر اپنا حق جتائے۔ اتنے میں انہوں نے اب بھابھی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولے، اب میرا بخار بہت جلد اتر جائے گا۔ میرے تن بدن میں اور بھی آگ لگ گئی۔ اب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اٹھ کر باہر چلی گئی اور رونے لگی، لیکن میرے آنسو دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ میرے آنسو دیکھنے والا میرا اللہ تھا۔ اب میں مرنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مرنے کے لیے یا زہر کی ضرورت ہے، یا ریل گاڑی کی پٹری پر سر رکھنے کی، یا پستول کی، یا پھانسی کے رسے کی۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میرے سامنے صرف ایک ہی راستہ کھلا تھا، نہایت آسان، نہایت سیدھا سادہ۔ چھت پر سے کود پڑوں اور روز روز کی جان کا، مصیبتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر لوں۔ میں چھت کے کنارے کھڑی تھی، ذرا آگے بڑھتی تو موت سے ہمکنار ہو جاتی، ذرا پیچھے ہٹ جاتی تو زندہ بچ جاتی۔ موت اور زندگی کو اس قدر قریب میں نے کبھی نہ پایا تھا۔ صرف 1 قدم کا فاصلہ تھا، آگے موت تھی، پیچھے زندگی۔
لیکن میرے لیے موت بھی زندگی کا سکون تھا۔ زندگی میں موت کی جلن۔ میں نے دل کڑا کر کے آگے قدم اٹھایا اور پنجے کی طرف جھانک کر دیکھا۔ وہاں موت کا سکون اور اندھیرا تھا۔ میرا دل کانپ گیا، میرے پاؤں رک گئے۔ موت بھی دنیا کی دیگر چیزوں کی طرح دور سے خوبصورت دکھائی دیتی ہے، لیکن جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کا حسن ڈر اور سہم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں وہیں موت اور زندگی کے درمیان بیٹھ گئی اور صورتحال پر غور کرنے لگی۔ اب کیا کروں؟ زندگی ناقابل برداشت تھی، موت ناقابل عبور۔ کدھر جاؤں؟ امید کی زندگی اور زندگی کی امید کو کہاں تلاش کروں؟ میرے لیے اس وسیع دنیا میں کہیں بھی جگہ نہ تھی۔ ماں موت نے پھر اپنے بازو پھیلائے اور مسکرائی۔ میں پھر مرنے کو آمادہ ہو گئی۔ نامرادوں کے لیے موت کے سوا دوسرا ہمدرد کون ہے؟ یکایک خیال آیا، چل کر بھابھی سے دو باتیں کر لوں، اس کو ایسی جلی کٹی سناؤں کہ تل ملا اٹھے۔ کیا یاد کرے گی کہ کسی نے کھڑی کھڑی سنائی تھی؟ ساری عاشقی مشوقی بھول جائے گی، اتنا سا منہ نکل آئے گا۔ میں نیچے اتر آئی اور بھابھی کے کمرے کی طرف چلی۔ اس وقت اگر وہ سامنے آ جاتی تو میری شعلہ بار آنکھیں اسے غصے کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیتی، لیکن میں نے دیکھا وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میرا کلیجہ سن سے ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی ہیبت ناک راز بے نقاب ہونے کو ہے۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی، دیکھوں یہ کہاں جاتی ہے، کس کے پاس، کس غرض سے۔ ضرور کوئی خاص بات ہے، کوئی چھپی ہوئی عرض، کوئی گناہ آلودہ مقصد جس کے لیے ایسا وقت موزوں سمجھا گیا ہے۔ میں انہی خیالات میں محو اس کے پیچھے چلی جاتی تھی کہ وہ ہمارے گھر کے پاس ہی جو دربار ہے اس کے اندر چلی گئی۔ میں باہر چھپی ہوئی اس کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز اور روتی ہوئی آنکھوں سے کہا، اللہ پاک میرے بیٹے کو شفا دے، وہ میرا دیور ہے لیکن میں نے اسے سدا بیٹا سمجھا ہے۔ اس کی نادان بیوی کا خیال کر، اس کی عمر کچی ہے، اس کی آنکھوں کی بے رونقی، دل کی بے قراری دیکھ اور اس کا سہاگ بنائے رکھ۔ میں نے اسے بچپن سے کھلایا ہے، میرے حال پر رحم کر اور اسے لمبی عمر دے۔ میرے اللہ میں مر جاؤں مگر وہ زندہ رہے، یہی میری دعا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھ گیا۔ اب حقیقت میرے سامنے بے نقاب کھڑی تھی، کسی قدر جان بخش، کتنی روح پرور، کیسی پرتنویر۔ اس کی مسکراہٹ نے میرے من کے کواڑ کھول دیے۔ بھابھی اندر دربار پر اوندھے منہ گر کر رو رہی تھی۔ میں باہر تاریکی میں اپنے گھٹنوں کے بل کھڑی افسوس، ندامت اور خوشی کے ملے جلے آنسو بہا رہی تھی۔ دوسرے دن میں اور بھابھی ان کے پاس بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ آج وہ مجھے عورت نہ معلوم ہوتی تھی، اللہ کی نیک بندی معلوم ہوتی تھی جو دنیا کی رہنمائی کے لیے جنت اتر آئی ہو۔ اب میں نے اس کی روح دیکھ لی تھی، اب میں نے اس کا دل پڑھ لیا تھا، اب میں نے اس کا پیار پا لیا تھا۔ اب وہ بدگمانی نام نہ رہی تھی۔ انہوں نے بھابھی کی طرف دیکھا اور کہا، آج تم پھر اس کمرے میں چلی آئی، کیا تمہیں عائشہ کا ڈر نہیں؟ بھابھی ڈر تو ہے لیکن تمہاری محبت نہیں مانتی۔ میں بولی، جو ماں بیٹی کی آنکھیں بھی نہ پہچانے اس کا اپنا من کھوٹا ہوگا۔ وہ بولے، اس کو کمرے سے نکال دوں تو کیسا رہے؟ میں نے کہا، مگر یہ تو میرے دل میں بیٹھ گئی، وہاں سے کون نکلے گا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، ارے دل میں اسے بٹھا لیا تو مجھے کہاں بٹھاؤ گی؟ بھابھی نے میری طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھا اور پھر ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔